اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی ذبیہ وآلہ وصحبہ ابد الدہور وکرما۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر رہائے تیرا مکان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ایک تیرے رخ کی روشنی، چین ہے دو جہان کی۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، ایک تیرے رخ کی روشنی، چین ہے دو جہان کی۔ انس کا انس اسی سے ہے، جان کی وہی جان ہے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ ارے روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ یہ پورا ایک شعر جو ہے نعت مقدس کا مسلک اعلیٰ حضرت بیان کر رہا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے، اس شعر کو پڑھ لیجئے، مسلک اعلیٰ حضرت خوب اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ ارے تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اس صدی میں رب تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتوں میں ایک عظیم نعمت جو ہم گنہگاروں کو ملی ہے، وہ ہے دامن احمد رضا۔ اس صدی میں مصطفیٰ جان رحمت کے معجزات میں سے جو ایک معجزہ اہل ہند پر جو چمکا ہے، ظاہر ہوا ہے، اس معجزے کا نام ہے امام احمد رضا۔ جب نبی کا معجزہ سمجھ میں نہیں آتا، اور اگر معجزہ سمجھ میں آ جائے تو وہ معجزہ نہیں ہوتا۔ ارے معجزہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ایک ولی کی کرامت اگر سمجھ میں آ جائے تو وہ کرامت نہیں ہوتی ہے۔ معجزہ بھی انسان کی عقل و فہم سے بڑا ہونے والی چیز، کرامت بھی وہی ہے جو انسان کی عقل و فہم سے بڑا ہو، جو عقل میں نہ آ سکے۔ میں آپ سے پوچھوں کہ ہوا میں اڑنا، کیا آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے؟ ذہن تصور قبول کرتا نہیں کرتا۔ لیکن اولیاء کرام کی کرامتوں میں ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ واقعات ہماری نگاہوں کے سامنے آتے، ہم اسے مان لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ ان کی کرامت ہے۔ تو کرامت سے پہلے جو بڑی اصل چیز ہے وہ نبی کا معجزہ ہے۔
نبی جب اپنی قوم میں جاتا تھا تو نبی سے قوم مطالبہ کرتی تھی کہ اگر آپ اللہ کے نبی بن کر آئے ہیں تو آپ کوئی معجزہ دکھائیے. نبی اپنا معجزہ دکھاتا. قوم معجزے کو دیکھ کر نبی کو مان لیتی. لیکن کچھ ایسے تھے کہ جو نبی کا معجزہ دیکھ کر بھی نبی کی نبوت کا انکار کرتے تھے. جادوگر کہہ کر کے ہٹ جایا کرتے تھے. تو جب یہ چیز ظاہر ہو گئی کہ معجزہ ہماری سمجھ میں آنے والی چیز کا نام نہیں ہے، تو اس صدی میں جو ایک عظیم معجزہ ہے بن کر آئی ذات وہ امام احمد رضا کی ہے. تو اب جب معجزہ ہے تو احمد رضا ہماری سمجھ میں کیسے آئیں گے؟ بڑے بڑے علماء انہیں نہ سمجھ سکے، جو علم کے پہاڑ تھے، جو اپنے وقت کے امام تھے، وہ امام احمد رضا کی ذات کو نہ سمجھ سکے، تو ہم اور آپ اس ذات کو کیا سمجھ سکے؟